رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الجاثیہ کی پچھلی دفعہ آیت نمبر 11 لاسٹ میں ذکر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا ھدی، یہ قرآن پاک ہدایت دینے والا ہے یا ذریعہ ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجس علیم، اللہ تعالیٰ کے درد دینے والے عذاب میں سے۔ تو یہ آپ کو میں بات سمجھا رہا تھا کہ کافر کے لیے بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے سمجھایا بھئی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اور پھر بھی اگر کوئی اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو۔ مسلمان کو بھی چاہیے کہ ھذا ھدی پر غور کرے کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ نمبر 1، ہم قرآن کی عربی عبارت پڑھیں برکت کے لیے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر غور و تفکر کریں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی قابل عمل بات ہے تو میں اس کے مطابق ہوں یا نہیں ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی اچھی صفت کا ذکر ہے تو میری ذات میں ہے کہ نہیں، بری صفت کا ذکر ہے تو میں اس سے بچا ہوا ہوں کہ نہیں۔ اگر اچھی صفت اپنی ذات میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، بری صفت ہے تو فکر کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی کوئی شرعی حکم بیان ہوا ہے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے، جیسے نماز، روزہ، تو آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر آپ مالدار نہیں ہیں اور زکوٰۃ کا حکم آپ نے پڑھا تو وہ آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ مالدار نہیں ہیں، یعنی مالک نصاب نہیں ہیں۔ لیکن ہیں تو پھر وہ ان آیات پر بھی عمل۔ اس طرح احکام کی کوئی آیت سامنے آتی ہے تو اپنا احتساب کہ میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ایسے ہی معاشرتی حوالے سے میاں بیوی کے معاملات ذکر کیے گئے ہیں تو بھائی اپنے اوپر غور کریں کہ میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں کہ نہیں، اور بیویاں غور کریں کہ شوہروں کو اگر ہم پر اللہ نے درجہ دیا ہے، ان کو حاکم بنایا ہے تو ہم ان کی ویسی تعظیم کر رہی ہیں کہ نہیں۔ ایسے ہی پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات ہیں، گناہوں کے اوپر ان کو عذاب ہوا تو ہم بھی ویسے گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور ان سے درس حاصل کریں۔ ایسی جنت کی اگر آیات آپ پڑھتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، جہنم کی آیات سنیں تو ہم اس عذاب سے بچنے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو گویا کہ ہر آیت کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جب قرآن پڑھیں گے اپنا احتساب کرتے ہوئے اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، سوچ اور فکر کو بدلتے ہوئے، پھر انسان صحیح فیض قرآن حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اگلی چیز ہوتی ہے استقامت۔ ہم بعض اوقات کوئی بات سنتے ہیں، کسی پروگرام میں سن لی، کسی جلسے میں، کسی محفل کے اندر، وہ اثر کرتی ہے، وقتی طور پہ ہم مضبوط ارادے کر لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، لیکن کچھ ہی دن میں لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں اور جہاں سے چلے تھے بلکہ اس سے بھی کئی گنا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ تو قرآن کو پہلے سب سے پہلے عربی عبارت پڑھنا، پھر ترجمے سے سمجھنا، پھر اس کی تفسیر پڑھنا تاکہ مقصود الہی واضح طور پہ سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنا احتساب اور پھر عمل میں تبدیلی۔ ہمارے پروگرام میں آپ غور کریں گے انہی تمام چیزوں پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام الہادی فیض قرآن حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک مؤثر ترین پروگرام میں اس کو کہہ سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے قرآن عظیم کو نازل کیا گیا۔ تو اس لیے یہ صرف پروگرام تک آپ کی کوشش، ہماری سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے۔ پورے 24 گھنٹے میں جب بھی قرآن پاک کا فیض حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسی طرز سے ہونا چاہیے۔ اب غور کر لیں، اگر ہمارا بچہ جا کے مسجد میں صرف ناظرہ پڑھ کر آ جائے اور حفظ کر لے، فرض کر لیں حفظ کر لیا، اب اسے کچھ نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کن چیزوں کو اختیار نہ کرنا مجھے جہنم کے قریب کر دے گا، کن کا کرنا جہنم کے قریب کر سکتا ہے، اور کون سے عمل کروں تو جنت میں جاؤں، کون سے عمل نہ کروں تو جنت سے دور کر دیا جاؤں، تو یہ یا محروم ہو جاؤں، یہ چیزیں بچے کو سکھانی ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں حافظ ہو گئے جی، حافظ ہو گئے، تعارف کرا رہے ہیں جی، بچہ ماشاءاللہ حفظ کر کے آ گیا ہمارا، ہار ڈل رہے ہیں، فوٹو کھنچ رہے ہیں، مسجد والے بھی خوش ہیں کہ جی ہم نے 30 حافظ بنا دیے، ہم نے 25 حافظ بنا دیے، لیکن بیچارے مسجد والوں کو بھی، کمیٹیوں کو بھی یہ شعور نہیں ہوتا کہ خالی بچوں کو حفظ کروانے سے ہوگا کیا۔ بھائی ان کو کم از کم علم دین بھی ساتھ میں سکھائیے، قرآن کا مغز نکال کر بتائیے، فیض قرآن ان تک پہنچنا چاہیے،
لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے باہر سنا ہے، کہتے ہیں کہ جی بچہ حفظ کر لے، یہ بھی یہاں بہت بڑی بات ہے۔ بس یہی ہماری میجر مسٹیک ہے کہ وہاں پر رہنے والا سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا سا کر لوں، یہ بھی میں نے بہت بڑا کمال کر لیا۔ وہاں رہنا آپ کے لیے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ کے لیے فیض قرآن حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہاں رہ کر بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا ذہن بنائیں، اچھا ماحول بنائیں، اور بہت سے کر بھی رہیں تو ضرور مطلب یہ کہ قرآن پاک صحیح سمجھوایا جائے، اس کے لیے چاہے وہاں کوئی آپ کو عالم ملے یا آن لائن کورسز کہیں سے موقع ملے تو کرنا چاہیے۔ اگلے آیات کی طرف آتے ہیں جو جہنم سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ زیادہ ہو جائے ان کا ایمان ان کے سابقہ ایمان سمیت۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ میں خاص طور پر اور غزوہ بدر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مومنین کو پہلے یقین تھا ہم حق پر ہیں اور اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، پھر جب فتح ہوتی ہے تو اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم مراد ہے کہ تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ، ایمان کے اعتبار سے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر۔ وہ لشکر انسانی بھی ہیں، جنات کے لشکر ہیں اور فرشتوں کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت بہت بڑی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کا تذکرہ فرمایا اور پھر عذابات کا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات میں لے جائے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ختم کر دے، مٹا دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ تو اب آگے عذاب کا تذکرہ، یہ تو ایک تمہید تھی جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ تو گویا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خوشخبریاں سنائی ہیں، ان کے دلوں کو سکون فراہم کیا ہے کہ ایمان، مومن جب ایمان لے آتا ہے، ایک یقین کو ہوتا ہے قرآن پر، حدیث پر، پھر جیسے جیسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں اس کے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ان کا ہر دن ایمان میں اضافے کا دن تھا، یعنی ایمان سے مراد یقین میں اضافہ ہوتا تھا۔ جیسے ایک آیت نازل ہوئی تو اس پر ایمان لائے، اس کا یقین حاصل ہوا، پھر ایک اور اگلے دن یا 2-4 دن بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، اس پر بھی یقین، تو پہلے یقین کے ساتھ ایک اور یقین ملا، اس طرح ان کا یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے یقین کو بڑھاتا ہے۔ میرا اور آپ کا بھی یقین ہے، ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے۔ اب اس یقین کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، حدیثیں پڑھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جنت ہے، لیکن جب جنت کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے تو یقین اور بڑھے گا۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں، تقدیر، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، ان کے بارے میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمارے دل میں جو پہلے یقین موجود ہے اور مضبوطی کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں موجود دلائل قدرت پر غور و تفکر کر کے آپ اور میں اپنے یقین میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کائنات کی وسعتوں پہ نگاہ ڈالیں کہ ہماری جو گلیکسی ہے یہ مطلب اتنی بڑی ہے کہ ہم ساری زندگی سفر نہیں کر سکتے اس میں۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ ساری زندگی آپ سفر میں رہیں، 60 70 80 سال تک ہماری عمریں ہیں، اور اس میں آپ 110 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک خلائی شٹل میں بیٹھ کر بھی سیر کریں، آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور کائنات میں اس جیسی لاکھوں گیلیکسیز ہیں، لاکھوں گیلیکسیز ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی کائنات ہے۔ جب آپ ایسی ڈاکومنٹریز دیکھ کر ایک وسعت کائنات کا اندازہ کرتے ہیں، پھر آپ ایک دم یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو جنت، اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔
تو اگر آپ کائنات کی وسعتوں کو پہلے نہ سمجھیں، سوچیں، نہ دیکھیں، نہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں اور یہ حدیث سنیں، تو ایک دم ایک عام آدمی کے دل میں شبہ سے پیدا ہو گیا، اتنی بڑی جنت، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ادنا ترین کے لیے، اور لاکھوں لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کو اتنی بڑی جنت کہاں سے ملے گی؟ ذرا کائنات کی وسعتوں کے بارے میں ذرا ایک ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، پھر یہ حدیث، ڈاکیومنٹری دیکھیں، پھر یہ حدیث پڑھیں، اس کے بعد آپ کے ذہن میں تعجب پیدا ہو جائے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات، یعنی ہماری زمین سورج کے سامنے اگر کھڑی کر دی جائے، آپ دیکھیے ذرا یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر، ایسا لگے گا جیسے بہت اتنا بڑا گولے کے سامنے اتنا سا ایک نقطہ، اتنا سا، اگر یہ دنیا ضم ہو جائے نا سورج کے اندر، پتہ بھی نہیں چلے گا، لمحے بھر میں ختم۔ سورج ہم سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اور کئی سیارے سورج سے کئی ارب گنا بڑے ہیں، ارب گنا بڑے ہیں، اور ان سے بھی بڑے بڑے جو دریافت ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی وسعتیں بخوبی جانتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس طرح یہ دلائل قدرت پر غور و تفکر کر کے انسان اپنے یقین کو بڑھا سکتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہ غور و تفکر کی عادت ڈالیں، اور زیادہ دور نہ جائیں، اپنے اوپر ہی غور کر کے اللہ کی عظمت کا اندازہ کریں۔ اس سے آپ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، اس کی آپ خزانوں میں کوئی کمی کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ یعنی ہے تو نہیں، لیکن ہماری شیطان ہمارا ذہن بنا دیتا ہے، دیکھنا اگر اللہ کے پاس ہوتا تجھے بھی دے دیتا، دیکھ اللہ تجھے بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب شاید تیرا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتا، یوں ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر ہی غور کر لیں، اپنی آنکھ کے اوپر کبھی آئینے میں دیکھ کر غور کیجیے گا، یہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، ورک کیسے کرتی ہے۔ اتنی سی پتلی سے ہم دیکھ رہے ہوتے، اتنی سی، اور سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہاتھوں کی ساخت دیکھیں کیسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک جسمانی عضو پہ آپ غور کر لیں، حیران ہو جائیں گے کہ ایسی زبردست صنعت ہے، اتنی زبردست علم و حکمت سے کام لیا گیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو پھر اس سے اللہ کی عظمت بڑھتی ہے۔ اس لیے ایمان بڑھانا یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم غور و تفکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ان دلائل پر غور کرنا ترک کر دیتے ہیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، بس سمجھ لیجئے وہیں سے ایمان اور یقین سمٹنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مادی اشیاء پہ زیادہ ہماری توجہ چلے جاتی ہے، آج کیا کھانا ہے، آج کیا پینا ہے، کچھ سے فلاں سے یہ لینا ہے، یہ وہ، انہی پہ ہم متوجہ رہتے ہیں۔ تو جو پہلے سے سابق یقین ہے، وہ یقین کا ایک نام تو رہ جاتا ہے، ایک رسم تو رہتی ہے، حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ہم سے جنت کے بارے میں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، بھئی جنت ہے کہ نہیں بتاؤ، ہاں ہے، اچھا بتاؤ ذرا جنت کے بارے میں کیسی ہے، کیا صفات ہیں، کچھ نہیں بتا سکے گا۔ جہنم کے بارے میں پوچھیں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں کویسچن کریں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک مطلب خول ہے، جسم نہیں ہے، ڈھانچہ ہے، جسم غائب ہے، صرف سنا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اصل یقین اس کے اوپر جو کامل درکار ہے، جس کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، اس سے آپ مسلمان محروم ہے۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا ایمان کیوں بڑھتا رہا؟ ایک تو پے در پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ہر آیت ایک یقین کے ساتھ نازل ہوتی تھی، صحابہ اس کو حاصل کرتے تھے، پہلے یقین کے ساتھ وہ ملتا تھا تو یقین بڑھ جایا کرتا تھا، پھر ان کے غور و تفکر کی عادت تھی تسلسل سے، اور اللہ سے بڑا رابطہ تھا ان کا، تو اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہمارے ہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، گھر سے ایک ایمان حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس میں اضافے کا اہتمام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم مرتے دم تک بعض اوقات ان معاملات میں، خصوصاً عقائد کے معاملات میں جہالت کا ہی شکار رہتے ہیں۔ ہماری اپنی اولاد بھی ہمارا دامن پکڑ کے کویسچن کر لے تو ہم اس تک کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ایسے ماشاءاللہ کماؤ پود بن گئے ہیں، ایسا دنیا کے اندر مشغول ہو گئے ہیں کہ دین کا ذرہ برابر ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایمان بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ایمان بڑھے گا تو جنت میں جائیں گے، جنت میں پھر اعلیٰ درجے میں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم کامیابی ہے۔ اب اس کے برعکس یا مد مقابل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک اور ان مشرک عورتوں کو جو سب کے سب یہ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان۔ ان کا برا گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دین کی مدد نہیں کرے گا، اسلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اپنے حبیب کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، اور ہم غالب آ جائیں گے۔
ہمیں عزتیں ملیں گی۔ تو یہ ان کا ایک برا گمان تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش، یعنی جتنا جیسے یہ برا سوچتے ہیں، جیسی بری حرکتیں کرتے ہیں، اس کا وبال انہی پر ہے۔ یہ اللہ سے گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے خلاف کرے گا، نہیں، اللہ تو حبیب کی تائید کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تمہارے جو گمان ہے الٹے تم پر پڑ جائیں گے اور تمہارا بیڑا غرق ہوگا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا، ولعنہم، اور ان پر لعنت فرمائی، واعد لہم جہنم، اور تیار کی ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ کیا ہی برا انجام یا برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بعض ایسی دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے، خود فراڈ کر رہے ہوں گے، برا کام کر رہے ہوں گے، اور لیکن اللہ ان کو بظاہر امتحاناً ترقیاں دے رہا ہوگا، تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم برے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں کیوں دیتا؟ یہ دینداروں کے پاس دیکھو، ہدایت دینے والوں کے پاس دیکھو، ہماری نعمتوں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، ہم سے راضی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو رد کر دیا ہے۔ یہ سارے ایسی فراڈیاں ہیں مولوی حضرات، تو اس لیے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے، مجھے آگے رکھا ہے۔ یہ شیطان بعض اوقات ذہن بنا دیتا ہے، جس کو منصب حاصل ہے، جس کو طاقت حاصل ہے، جس کو سورس حاصل ہے، افرادی قوت حاصل ہے، وہ اشارہ کرتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، ایک فون کال پہ اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دیندار ہو تو بیچارہ لائنوں میں لگ کر کہ گھنٹے تک بھی کھڑا رہے، اس کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح کے طاقتور، بظاہر دنیاوی طاقتور لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال دیتی ہیں، اگر اللہ کی تائید نہ ہو تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں کہ یہ نیکوں کے ساتھ برا عمل کرے گا، حالانکہ خود ان کے لیے برا انجام انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔